چیز، ایک تو وہ تکلیف ہے نا کہ غم کے انداز میں تکلیف کو بیان کروں، ایک ہے کہ کوئی سوئی لگ گئی، کوئی انگلی کٹ گئی، کوئی زخم لگ گیا، آپ رو پڑے. پھر یہ کہ گھبراہٹ، گھبرا گئے، گھبرا کے رو پڑے، رونے شروع کر دیا گھبرا کے. اور ایک اور قسم بھی ہے رونے کی، جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں مگرمچھ کے آنسو، ریا، یعنی ایسے ہی رونا. بے شمار آپ کو لوگ ملتے ہوں گے یا ملے ہوں گے زندگی میں، آپ کے پاس آئیں گے اور رونا شروع کر دیں گے اور ایک پوری کہانی سنائیں گے آپ کو، اور بعد میں پتہ چلے گا فراڈ ہے. تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کون سا آدمی کیسے رو رہا ہے؟ حضرت محقول دمشقی ایک اور بزرگ تھے، ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا، ایک شخص رو رہا تھا سب کے سامنے. تو میں نے گمان کیا، اندازہ لگایا میں نے کہ یہ شخص جو ہے یہ ریاکاری سے رو رہا ہے، یہ دکھاوے کا رونا ہے، یہ جو آنسو بہا رہا ہے لوگوں کے سامنے عبادت کرتا ہوا اور بہت اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ریاکاری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 1 سال تک، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا تو اس کے 1 سال بعد تک میں رونے کی نعمت سے محروم ہو گیا، میں رو نہیں سکا 1 سال تک. اب یہ رونا کیا ہے؟ یہ آنسو بہانا ہے کیا؟ تکلیف کے آنسو، خوشی کے آنسو، گھبراہٹ کے آنسو، ریا کے آنسو. لیکن ان سارے آنسوؤں سے ہٹ کے ایک اور آنسو ہیں جو کہ اللہ تعالی کے خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف کا آنسو ہے. اور وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے آنکھوں سے نکلے، ان آنسوؤں کا ذکر ہے. ان آنسوؤں کا ذکر نہیں جو غم، خوشی، ہم سارا دن روتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں خود بھی روتے ہیں. نہیں، وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے، عشق میں نکلے، اس کو یاد کرتے ہوئے نکلے، ان آنسوؤں کو بہانے کا حکم ہے. آج کی محفل میں بھی بہت معزز مہمان شریک ہوں گے، ہم کلام بھی سنیں گے، ان سے سوال بھی پوچھیں گے، اور بہت خاص مہمان ہیں آج بھی. لیکن آغاز قاری محسن قادری صاحب ایک بار پھر تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن شریف کی آیات سے محفل کا آغاز کریں. قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد ہمارے آج کے اس محفل کے، صبح کی محفل کے، سحر کی محفل کے خصوصی مہمان شریک ہوں گے مفتی محمد عامر صاحب، معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی صاحب، جانا پہچانا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا ہے اویس رضا قادری صاحب کو اس محفل میں، شہر میں، اور شہر میں ہی موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ جب آؤں گا تو میں ان سے بھی بات کروں گا اور ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ان سے بھی پوچھوں گا. اور ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے، آپ کی ٹیلی فون کالز فرمائش آپ کرنا چاہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے اور بھی آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان یا ایک بچہ، اگر اس کو گائیڈ کرنے والا یا اس کو سمجھانے والا دین سے متعلق اگر وہ کہیں غلط بات کر جائے، یعنی بچہ اپنے والد سے پوچھے کہ یہ کیسے کرنا چاہیے اور اس کے والد کے ایسے کرو، اور بچہ اسی طرح اسی لائن پہ چل پڑا، یا اس نے کسی استاد سے پوچھا کہ کیسے کروں، استاد نے کہا ایسے کرو، اس نے کہا اچھا یہی صحیح طریقہ ہے، یا اس نے کسی عالم دین سے پوچھا، یا کسی عالم دین نہیں بلکہ کسی ایسی شخص سے پوچھا جو عالم دین نہیں تھے، علم نہیں تھا، اور غلط ڈائریکشن پہ ڈال دیا اور وہ اسی طرف چل پڑا، تو گناہ جو ہے وہ استاد یا والد یا اس شخص کو جائے گا جس نے غلط بات بتائی، یا فالو کرنے والے کو، اس پہ عمل کرنے والے کو جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.